پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، حالات زندگی، تعلیم و تربیت اور خصوصیات کلام۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ان پر روشنی ڈالیں گے۔ حالات زندگی جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی، آپ کا نام اسد اللہ خان تھا۔ آپ پہلے اسد تخلص کرتے تھے اور بعد میں غالب تخلص رکھا۔ آپ اکبر آباد آگرہ میں 1796 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان ایران کا تھا اور سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے، جس پر مرزا کو یہ ناز تھا۔ مرزا کے دادا شاہ عالم کے وقت میں دلی آئے تھے۔ یہاں سلطنت نے اپنے حسب حال ان کی کافی عزت کی اور 500 کا علاقہ بطور جاگیر کے دیا، مگر شاہ عالم کے بعد ملک میں کچھ ایسی بدنظمی ہوئی کہ وہ علاقہ بھی جاتا رہا۔ آپ کے باپ عبداللہ بیگ خان آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے اور لکھنؤ سے حیدرآباد گئے۔ بالآخر الور میں آ کر راجہ بختیور سنگھ کی ملازمت اختیار کی اور یہاں کسی لڑائی میں 1801 عیسوی میں مارے گئے۔ اس وقت غالب کی عمر صرف 5 برس کی تھی۔ باپ کے بعد ان کے چچا نصر اللہ خان بیگ نے ان کی پرورش کی، مگر 4 سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اکبر آباد کے صوبے دار تھے۔ تو ان کی تعلیم جو تھی، مرزا کی ماں خود ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی، اس لیے اس کے باوجود مرزا کے بے پدر ہونے کے بعد بھی اس نے مرزا کی تعلیم کی طرف خاص خیال رکھا۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم آگرہ کے مشہور فاضل شیخ معظم سے حاصل کی تھی، اور بعض تذکرہ نگاروں نے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے نظیر اکبر آبادی سے بھی چند کتابیں پڑھی تھیں اور فارسی کی تعلیم ایک ایرانی معلم عبدالصمد نامی سے حاصل کی تھی، اس لیے انہیں فارسی پر بھی اچھا خاصا عبور تھا۔ اسی لیے وہ 11 برس کی عمر میں فارسی شعر کہنے لگے۔ عربی صرف نحو سے بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ طب کی کئی کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ پیارے بچوں، غالب نے آگرے ہی میں شعر کہنے شروع کیے تھے۔ الہی بخش معروف کی بیٹی سے شادی ہو گئی تو مرزا نے دہلی کو وطن بنایا۔ یہاں آ کر شاعری کی طرف پوری توجہ ہو گئی۔ اپنی ذہانت اور محنت سے انہوں نے فارسی میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی، لیکن اس خیال سے کہ کوئی بے استاد نہ کہے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایرانی ملا عبدالصمد ان کے استاد ہیں اور انہی سے فارسی سیکھی۔ مگر یہ فرضی کہانی ہے۔ غالب کو اپنی فارسی دانی پر بھی ناز تھا اور فارسی شاعری پر بھی، لیکن اصلیت یہ ہے کہ ادب میں ان کا مقام ان کی اردو نثر و نظم کے سبب ہے۔ غالب ہمیشہ تنگ دست رہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا اور دل فراغ تھا۔ یہ بھی خیال تھا کہ شہر میں جو عزت بنی ہوئی ہے اس میں کسی طرح کمی نہ آئے۔ پیارے بچوں، بہادر شاہ نے غالب کو 50 روپے ماہوار اور خلعت مقرر کر دیے تھے، لیکن غدر کے بعد سے یہ تنخواہ بھی بند ہوئی اور زندگی نہایت تکلیف سے بسر ہونے لگی۔ مجبوراً غالب کو رامپور جانا پڑا۔ یہاں 100 روپیہ ماہوار مقرر ہو گیا، مگر وطن کی محبت نے وہاں بھی چین نہ دیا اور واپس دلی آ گئے۔ 3 سال کے بعد پنشن بھی جاری ہو گئی اور آخری عمر تک دلی ہی میں رہے۔ مرزا کے 7 بچے پیدا ہوئے، مگر کوئی زندہ نہ رہا۔ جب مرزا کی بیوی کا بھانجا انتقال کر گیا، جس کا نام زین العابدین تھا، اس کے 2 یتیم بیٹوں کو اپنے سائے عافیت
میں لیا اور حقیقی اولاد سے بھی انہیں زیادہ عزیز رکھتے تھے، مگر مرزا کی وفات کے بعد وہ دونوں عین جوانی میں مر گئے۔ مرزا غالب نے 15 فروری 1869 میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی، اور اہل سنت والجماعت کے مطابق ان کی تجہیز و تکفین کی گئی اور مقبرہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں دفن کیے گئی۔ یہ تھے غالب کی حالات زندگی۔ تو اب ان کا جو کلام ہے، خصوصیت کلام، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ غالب کا کلام 3 دور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جس میں برائے نام اردو کے الفاظ ہیں، لیکن کچھ تو لوگوں کی نکتہ چینیوں اور کچھ مولوی فضل حق کی دوستی نے مرزا غالب کو رنگ بدلنے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ عام شکایت تھی کہ ان کا طرز بیان ناموس اور شعر بعید الفہم ہوتے ہیں۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں زبان کسی قدر صاف ہو گئی ہے اور ترکیبیں بھی سہل ہو گئی۔ تیسرا دور وہ ہے جب فارسی ترکیبیں اور پیچدار باتیں قریب بالکل جاتی رہتی ہیں۔ سلاست اور روانی خاص طور پر نمایاں ہے۔ ہر جدت اور ندرت سے کلام کسی دور کا خالی نہیں۔ غالب نے پامال راستے کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کیا اور چاہا کہ اہل ہند کو پوری طرح فارسی کی سیر کرائیں، مگر ہندوستانی رسوم کی پابندیوں نے ان کی اجازت نہ دی۔ غالب آگے بڑھتے چلے جاتے تھے کہ پلٹ کر دیکھا تو سمجھے کہ زمانہ کو میری روش پسند نہیں، لوگوں کی دل شکنی کا خیال ہوا، ناچار خود اس راستے کو چھوڑ دیا، مگر پامال راستے سے ملی ہوئی ایک پگڈنڈی نکالی جس پر عمر بھر گامزن رہے اور رفتہ رفتہ زمانے کو اس پر چلا کر چھوڑا۔ پیارے بچوں، اردو نثر کی طرز شاعری پر بھی غالب کا بڑا احسان ہے۔ انہوں نے شاعری کو بہت قابل قدر بنا دیا۔ غالب نے پہلے اردو قصیدے میں جھوٹ، مبالغے اور خوشامد کی بھرمار تھی، اور غزل میں حسن و عاشقی کے سوا کچھ نہ تھا۔ غالب نے بہت قصیدے کہے، فارسی میں زیادہ، اردو میں کم۔ ان قصیدوں میں مدح سے زیادہ تشبیہ پر زور ہے۔ مدح تعریف کو کہتے ہیں اور تشبیہ قصیدے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ اس طرح غالب نے قصیدے میں ایک نئے انداز کی دھاگ بیل ڈالی۔ غزل میں انہوں نے حسن عشق کے سوا اور بہت سے مضامین داخل کیے۔ انہوں نے پوری زندگی کو قریب سے دیکھا، اس پر غور کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنا لیا۔ اس سے اردو غزل کا دامن بہت وسیع ہو گیا اور اس سے غزل میں ہر طرح کے مضامین داخل ہونے کی شروعات ہوئی۔ پیارے بچوں، غالب فلسفی نہیں تھے، لیکن ان کے بیان میں جو فلسفیانہ رجحان ملتا ہے، یعنی وہ زندگی کے مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں۔ غالب کے کلام میں شوخی بھی بہت ملتی ہے۔ وہ ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی زاہد پر پھبتی کستے ہیں، کبھی جنت اور دوزخ کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں خیال کی بلندی اور مضامین کی ندرت ایک خاص خصوصیت ہے۔ بات میں بات پیدا کرنے پر انہیں بڑی قدرت حاصل تھی۔ غزل ان کی محبوب صنف ہے۔ ان کے یہاں غزل میں اخلاق اور انسانی دوستی کے حسین ترین نمونے ملتے ہیں۔ غالب کے کلام میں انفرادیت ہے جو ان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ غالب کے اشعار میں جذبہ کی داخلیت، توانائی اور شدت موجود ہے۔ غزل میں ذوق جمال زیادہ اور جنسی خواہش کم ہے۔ گہرائی اور رنگین بیانی بے پناہ ہے، اور یہ تمام خصوصیات غالب کے کلام کو زندہ جاوید بناتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ غالب کو جتنی مقبولیت حاصل ہوئی وہ اردو کے اور کسی شاعر کو حاصل نہ ہو سکی۔ اردو شعراء میں غالب کا مقام سب سے بلند ہے۔ وہ نہ صرف عظیم شاعر تھے بلکہ ایک عظیم انسان دوست بھی تھے۔ رشید احمد صدیقی، جو قیامت کے غالب شناس تھے، نے فرمایا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مغلوں نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں کہوں گا، ایک تاج محل، دوسرا غالب۔
تو یہ تھا غالب کی حالات زندگی اور ان کی خصوصیات کلام پر تجزیہ. تو کل ہم غالب کی غزل جو ہے اس پر روشنی ڈالیں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.